الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستو، تھمبنیل پر آپ نے جائزہ لے لیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کیا حقیقہ بڑے جانور کے اندر حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق دیکھیں، یہ ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور بہت حساس ٹاپک ہے۔ اس کو فرقہ پرستی سے بالا تر ہو کے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں حقیقہ لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے عین قاف کاف سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا یا پھاڑنا۔ اس کے جو اصطلاحاً معنی ہیں، ہماری جو دینی اصطلاح ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں نو مولود بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش پہ کری جانے والی 7ویں دن کری جانے والی قربانی کو عقیقہ کہتے ہیں۔ حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے تو وضاحت سے بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، السلسلۃ الصحیحہ اور مسند احمد اور مستدرک کے اندر وضاحت سے حدیث آئی ہیں۔ عقیقہ جو ہے عام طور پر ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی جب بقرعید کا وقت آتا ہے تو ہمارے بہت سے لوگ بقرعید کے جیسے مثال کے طور پر 4 حصے تو اپنے گھر کے قربانی کے لے لیے عید الاضحیٰ کے، اور 3 حصے ایسے لے لیے کہ گھر کے ایک بیٹی ہے اس کی طرف سے ایک حصہ اور گھر کا ایک بیٹا ہے اس کی طرف سے ایک حصہ عقیقے کا لے لیا۔ تو یہ ایسا عقیقہ نہیں ہوتا۔ عقیقے کو آپ سمجھیں گے جو حدیث جو آپ میں نے بتائی ہیں، آپ خود سرچ کر لیں اسلام 360 پر جا کے، آپ کو وضاحت سے بات سامنے آ جائے گی کہ عقیقہ جان دینا ہے ایک انسان کی طرف سے، یعنی ایک بچے کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا کم سے کم، یعنی لڑکی کی طرف سے 2 ہوں گے، بکرے یا بکریاں یا مینڈا یا مینڈی یا دمبا یا دمبی۔ لڑکی کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے ان جانوروں میں سے ایک کرا جائے گا۔ بکری بھی کر سکتے ہیں اور بکرا بھی کر سکتے ہیں، مینڈا بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑے جانور میں جو عقیقہ ثابت نہیں ہے حدیث سے نہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے۔ ہاں، اگر اب کوئی بڑے جانور میں عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی شرط ہے اس کی، وہ شرط یہ ہے کہ وہ پورا بڑا جانور ایک ہی بچے کی طرف سے دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی اپنی لڑکی کا عقیقہ کر رہا ہے تو وہ پورا جانور ایک ہی لڑکی کی طرف سے ہوگا، کیونکہ عقیقہ اور بقرعید کی قربانی میں بہت بڑا انتر ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھنے میں دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں نماز، عام نماز جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں اور جمعے کی نماز، یہ دونوں آپ کو ایک جیسی لگیں گی دیکھنے میں، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ عمرہ اور حج دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات دیکھنے میں بہت سیم لگتے ہیں، سملر سے لگتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے عقیقہ اور عید کی قربانی سیم لگتے ہیں دیکھنے میں، لیکن ان کے اندر جو شرعی احکامات ہیں اس کے اندر بڑے ہی فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں عقیقے کے اندر جو ہے 7 حصے نہیں ہوتے بڑے جانور میں۔ عقیقہ پہلے تو بڑے جانور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن کرنا بھی ہے تو پورا ایک جانور کرنا پڑے گا۔ بقرعید کی قربانی کے اندر بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، یعنی اگر کوئی بڑا جانور کرتا ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بقرعید کی قربانی میں جانور دوندا ہونا چاہیے، یعنی مصنع جسے ہم کہتے ہیں دوندا جانور۔ عقیقے میں یہ پابندی نہیں ہے۔ عقیقے کی قربانی اور جو بقرعید کی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے 10 ذوالحجہ کی، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم اس کو اور اس میں آپس میں دونوں کو ضم نہ کریں، دونوں کو نہ ملائیں، بلکہ یہ دونوں مختلف ٹاپک ہیں۔ اب ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عقیقہ ہے 7ویں دن، حدیث کے اکارڈنگ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ بدھ کے دن پیدا ہوتا ہے، مغرب سے پہلے، یعنی بدھ کے دن مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، تو اس کا عقیقہ اگلے منگل کو کرا جائے گا، مغرب سے پہلے تو 7واں دن ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے عقیقہ۔ اور 7ویں دن اس کے بال منڈانے ہیں، اس سے گندگی دور کرنی ہے، یعنی اس کا نام ڈکلیئر کرنا ہے، اور جو ہے اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ اب اس میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کون سا ایسا اتفاق ہے کہ کوئی بچہ 4 ذوالحجہ کو پیدا ہو اور 10 ذوالحجہ کو اس کا عقیقہ کرا جائے۔ عقیقہ تو 7ویں دن ہے، اس کے بعد تو عام صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں بقرعید آنے کا۔ بھائی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ اپنا 7ویں دن عقیقہ کرے، بقرعید آنے کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ بھائی بقرعید آنے کے بعد یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے نا 7 حصوں میں ایک حصہ لے لیں گے، بھائی اگر آپ کے پاس استعداد نہیں ہے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں، تو مت کریں عقیقہ، بعد میں کرتے ہیں جب آپ کے پاس ہمت ہو۔ اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ ہمیں گلیاں نہیں نکالنی چاہیے اسلام کے اندر۔ اگر نہیں ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ عقیقہ کرنے چاہیے تو بعد میں کر دیں۔ اس میں کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ بھائی آپ کو کرنا ہے، نہیں کرو گے تو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ لیکن گناہ کے مرتکب وہ لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ سب کچھ ہے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ نام سے نہیں، ہم تو ہمارے گھر میں 2 بچوں کی اور پیدائش ہونے والی ہے تو ہم تو 4 مہینے بعد سارے بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ ہی کریں گے۔ تو یہ آپ بچے کا حق مار رہے ہیں۔ بچے کا عقیقہ 7ویں دن کریں، یہ بچے کا حق ہے،
بچے کے حقوق میں سے، اولاد کے حقوق میں سے، نومولود بچوں کے حقوق میں سے یہ حقوق ہے، یعنی ان کی ماں کا سلیکشن بھی اس میں آتا ہے، ان کا اچھا نام بھی اس میں آتا ہے، ان کی تربیت بھی اس میں آتی ہے، ان کا عقیقہ بھی حقوق کے اندر آتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی گوشت کھلانے کے چکر میں، دعوتیں کھلانے کے چکر میں لوگوں کو اپنے بچوں کا حق مار رہے ہیں۔ تو حقیقہ 7ویں دن کریں، اور بہت بڑا اتفاق ہو جاتا ہے کہ کسی کا بچہ 4 ذوالحجہ کو پیدا ہو تو 10 ذوالحجہ کو اگر بچے کا عقیقہ کرے گا تو وہ الگ سے جانور لے گا، بکرا عقیقے کے لیے۔ تو اس چیز کا جو ہے ہمیں پورا دھیان رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، دین کی باتیں ہیں، ان کو سوچتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے چاہیں گے اس کی تعبیر کر لیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت قربانی دی اس دین کے لیے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی من مرضی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس بقرعید کے دنوں میں ایسا کام کرنے سے بچیں کہ وہ عقیقہ بھی نہیں ہوگا، اور بہت سے علماء کرام کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ عقیقے کے ساتھ ساتھ آپ کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک جوڑا ہے، یعنی میاں بیوی، ان کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، 4 لوگ ہوئے، تو انہوں نے 4 کی طرف سے تو قربانی کا حصہ لیا، ٹھیک، اور لڑکے کی طرف سے 2 حصے عقیقے کے لیے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ جو ہے کس کا لیا، عقیقے کا، ہو گئے 7 حصے۔ تو 7 حصوں کی انہوں نے پاڑے میں قربانی کری۔ تو بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی بھی نہیں ہوگی اور یہ عقیقہ بھی نہیں ہوگا، دونوں کو خلط ولط کرنے سے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے دین کی باتوں کو سمجھیں، جانیں، اور فرقہ پرستی سے اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے دین کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک فرقہ پرستی کو سامنے رکھ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح سے ہم گمراہی کا شکار ہوں گے، اسی طرح سے ہم مغلوب ہوں گے، اسی طرح سے جو ہے پریشان اور بے حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔